بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ رسالت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یعنی اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم رسالت پر، ہم رسولوں اور نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی بھی شخص دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کوئی بھی شخص جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا، تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، یعنی وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے، یعنی سچے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی وجہ ہے یا کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعظیم رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تعظیم رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے، یعنی کہ عزت و احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے یا کامیابی کی وجہ بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال اور اچھے کاموں کو برباد کر دیتی ہے اور دنیا و آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی کرے گا یا معمولی سی بے ادبی کرے گا تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں اسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے، یعنی اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے اعمال، یعنی کہ اس کے اچھے اعمال یا اچھے کاموں کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔